ہم سینے پہ گولی کھانے والے ہیں، پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا، بالکل یاد رکھیے گا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا ہے، آنکھ چرا کے نہیں جینا ہے، نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے. زندہ قومیں حالات سے گھبراتی نہیں ہیں. حالات سے گھبرانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں. اسی خوش فہمی میں مت رہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر زمانے میں ہمارا امتحان ہوگا. مجھے یو پی کی سرکار کے ایس ٹی ایف نے 2 مرتبہ طلب کیا ہے. مقدمہ بہت سارے لوگوں پہ ہے لیکن طلبی میری ہو رہی ہے. بس ملک میں ایک مہلک بیماری پھیلی ہے، فرقہ وارانہ تناؤ کی بیماری. اس سے مقابلے کا سب سے مؤثر راستہ یہ ہے کہ پسماندگی کے دلدل سے نکلنے کے سارے صحت مند راستوں پر چلا جائے. ہم لوگ گزر رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے فلسطین سے متعلق تجویز کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے بہت سارے اشعار سنائے اور اپنے درد کا اظہار شاعر کی زبان میں کیا. حقیقت یہ ہے کہ جب درد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ کن الفاظ میں تکلیف کا اظہار کیا جائے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، بے بسی کا احساس ہوتا ہے. اور ہم تو ایسے دور سے گزرے ہیں بھارت کے مسلمان کہ وہ اپنے غصے کا اظہار ڈیموکریٹک طریقے سے بھی نہیں کر سکتا. اس کی مذمت کے لیے جو بنیادی حق ہے اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتا. تو دنیا کے لوگ جس طرح کی تکلیف میں ہیں ہم لوگ اس سے دگنی تکلیف میں ہیں. اس حوالے سے فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے. اگر خود ملک کے اندر فرقہ وارانہ منافرت، تو میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. حالات کے اندر تبدیلی اگر آئے گی تو لوگوں کے بدلنے سے بدلیں گے حالات. جب ذمہ دار لوگ، زیادہ بچہ پیدا کرنے والے، گھسپیٹیا، فلاں 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 یہ ساری باتیں کہنے لگیں گے ایک خاص کمیونٹی کو صرف شارٹ ٹرم الیکٹورل بینیفٹ کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسے نازک حالات میں ملت کے سرکردہ، فکر رکھنے والے، سوچنے والے، ملک اور ملت کے بارے میں قلیل مدتی اور طویل مدتی پالیسی بنانے کی کوشش کرنے والے ان لوگوں کے وارث اور جانشین جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا. اور جمع ہو رہے ہیں تو دل میں یہ احساس ہے کہ یہ قدم قدم پہ جو گرد ہے، یہ قدم قدم پہ جو گرد ہے، یہ روش روش جو غبار ہے، یہ خصوصیت جو خزاں کی تھی اب اس کا نام بہار ہے. نہ کروں وفا تو میں کیا کروں. ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے نا. آپ لوگوں نے منع کر دیا کہ یہ مت کرنا، یہ کرو گے تو غیر اسلامی عمل ہوگا تمہارا. نہ کروں وفا تو میں کیا کروں. میرے پاس تو آپشن نہیں چھوڑا نا. نہ کروں وفا تو میں کیا کروں کہ وفا تو میرا شعار ہے. نہ کروں وفا تو میں کیا کروں کہ وفا تو میرا شعار ہے. وہی پھول مجھ کو پسند ہے جو چمن کی آنکھ کا خار ہے. وہی پھول مجھ کو پسند ہے، یعنی میرا اسلام، پر میرا پھول تو وہی ہے. بزرگان محترم، یہ کچھ الفاظ ہیں، اظہار کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں.
میں نے کچھ دوسری طریقے سے اظہار کیا ہے، لیکن یہ سب آپ لوگوں کے جذبات ہیں اور صرف آپ کے نہیں، اور صرف ملت اسلامیہ ہند کے نہیں، بلکہ یہ ملک دوست اکثریت کا خیال ہے۔ یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ملک اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، یہ ملک اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، مائنورٹیز کی میجورٹی کا ملک ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، حضرت نے اس بارے میں بھی بار بار فرمایا الگ الگ موقعوں پر، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی جیسی اقلیتوں کے ساتھ اشتراک عمل کیا جائے۔ اگر ہم اپنی جیسی اقلیتوں کے ساتھ اشتراک عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر نفرت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ نفرت کا جواب اگر نفرت سے دیا جائے گا تو نفرت کو فائدہ ہو جائے گا۔ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں، آج صبح بھی ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، اور یہ کیونکہ ذمہ دار لوگوں کا مجمع ہے، یہاں پبلک میٹنگ نہیں ہے یہ، تو اگر میری کسی بات کو کریکٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کو اختیار ہوگا، آپ میری بات کو کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ اور اس خیال کے ساتھ میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ہم خیال برادران وطن کے ساتھ سنجیدہ ملک کے بارے میں فکر کرنے والے برادران وطن، وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، سکھوں میں بھی ہیں، اور دوسری اقوام میں سب جگہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ان معاملات پہ جن کے بارے میں غلط فہمی ہے، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، عبادت گاہوں کے بارے میں، عبادتوں کے طریقے کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ جو اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ جو اتفاق رکھتا ہے اس سے تو کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے اتفاق رکھنے والے ایسے ہیں جو بہت سارے ایشوز پر ہمارے ساتھ اختلاف بھی رکھتے ہیں، کچھ چیزوں میں اتفاق رکھتے ہیں، کچھ چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں، ان سے بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں جانتے ہی نہیں، بہرحال گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ اگر گفتگو ہوگی تو نفرت کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ میری درخواست ہے۔ ملک میں ایک مہلک بیماری پھیلی ہے، فرقہ وارانہ تناؤ کی بیماری، اور اس سے مقابلے کا سب سے مؤثر راستہ یہ ہے کہ پسماندگی کے دلدل سے نکلنے کے سارے صحت مند راستوں پر چلا جائے، تعلیم گاہیں ہوں یا بازار، آرٹ اسپیس ہوں یا اسپتال،